اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کی مشق کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، پس دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، ترکاری، و قثائھا، اور ککڑی، و فومیھا، اور گندم، و عدسیھا، مسور، و بصلھا، اور پیاز کالا، اتستبدلون الذی، اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ہوا ادنا، وہ ادنا ہے، بالذی، اس سے جو ہوا وہ خیر، بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا، تم اتر جاؤ شہر میں، فإن، پس ہے، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ، کانوا، تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، ذالک، یہ، بما، اس لیے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھے۔ بمحاورہ ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین میں اپنی ترکاری، ککڑی، گندم، اور مسور، پیاز اگاتی ہے۔ فرمایا، کیا تم وہ چیز جو کم تر ہے اس چیز کے بدلے مانگ رہے ہو جو تمہیں دی گئی ہے وہ بہتر ہے؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والوں میں تھے۔ بنی اسرائیل کو روز ایک ہی طرح کا کھانا ملتا، جیسے کہ پرندوں کا گوشت اور صحرا میں خضر اگنے والی چیزیں جو تھیں، اور ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر جب وہ اکتا گئے تو من و سلویٰ ان کے لیے ان کی صحت کے لیے بھی بہت مفید تھا، اور اس پر کچھ مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، اور انہیں آزادی اور فراغت بھی حاصل تھی۔ پھر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، ان چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے جو مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی تھی، جیسے ککڑی، پیاز، گندم، دالیں وغیرہ۔ تو یہ چیزیں من و سلویٰ کے مقابلے میں انتہائی ہیچ تھیں، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں مشقت کرنا پڑتی تھی، اور اس کی مشغولیت کا نتیجہ ذلت اور محتاجی تھا۔ بنی اسرائیل پر ان کے اس مطالبے کی وجہ سے انہیں ذلت اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے انہیں بھاری غضب کہا گیا ہے۔ اہبطوا مصرا، اس سے مراد کوئی ایک شہر ہے، جسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی روایت کیا ہے، لیکن بعض نے اس سے مراد فرعون والا مصر بھی شہر مراد لیا ہے۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا بنی اسرائیل کا شیوا تھا، اور وہ اکثر یہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی تکذیب کرنا، اور بہت سی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید بھی کر دیا تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے ہاتھوں جو شہادت نصیب ہوئی، اس بارے میں
بخاری المغازی باب مرض النبی میں ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری جس میں فوت ہوئے فرماتے تھے، اے عائشہ، میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں اور میں نے اس زہر سے اپنے دل کی رگ کا کٹ جانا بھی محسوس کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والا وہ آدمی ہے جسے نبی نے قتل کیا یا اس نے نبی کو قتل کیا یا گمراہی کا امام اور مصوروں میں سے کوئی مصور۔ آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہیں، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل اور عمل کرے صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے اجر ہے، اجرہم اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، فلا خوف پس نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی بنے اور نصارہ اور صابی اور جو بھی یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب بنی اسرائیل پر ذلت اور رسوائی مسلط ہونے اور اللہ تعالیٰ کا غضب کا نشانہ بننے کی نبوت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ ضروری سمجھا۔ اللہ کی رحمت آڑے آ گئی کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد ذلت و محتاجی کا نشانہ نہ بنے، بلکہ اگر ان میں سے کوئی ایمان اور عمل صالح کرے گا تو سب کا اجر اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور یا عیسائی جو میرے بارے میں سنے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے مگر وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صابئین، اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جو بے دین تھے، انہوں نے اپنے دین کو چھپایا۔ نمبر 63، وائس اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا اور اٹھایا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی سے، واذکروا ما فیہ اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ فوقکم الطور، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات کے بارے میں عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر پیدا کر دیا کہ ان کے اوپر کوہ طور کو سائبان کی طرح کھڑا کر دیا، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا اور وہ جو پہاڑ تھا کوہ طور تھا ان کے سروں کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا گیا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیے کہ جو کچھ تورات میں ہے اسے تم اچھے طریقے سے پکڑ لو اور اس میں جو کچھ میں نے احکامات دیے ہیں اسے بھی یاد کر لو۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ یہ پرہیزگار بن جائیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 64، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لفظی ترجمہ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پھر اگر فضل اللہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم تو تم یقیناً ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔
بمحاورہ ترجمہ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تورات دیتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیے تھے، اس کے بعد انہوں نے تورات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تورات کے بعض احکامات کو انہوں نے بھلا دیا، بعض کو چھپایا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی، بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو جھٹلایا، اور جب انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو اس وقت بھی انہوں نے نافرمانی کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے الگ ہونے کی دعا بھی کی۔ یہ تو پہلے والوں کا حال تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ان تمام نافرمانیوں کے باوجود جو بنی اسرائیل نے کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر فوراً عذاب مسلط نہیں کیا، بلکہ انہیں توبہ استغفار کی مہلت دے دی۔ آیت نمبر 65، وَلَقَدْ البتہ عَلِمْتُم، تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدُوا، جنہوں نے زیادتی کی، مِنکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، لَہُم، ان سے، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَۃً، بندر، خاسئین، ذلیل۔ بمحاورہ ترجمہ، اور بلا شبہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ قرآن کریم کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی شکلیں بدل کر بندروں کی بنا دی گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف بندروں کی ان میں خصلتیں ہی پیدا ہوئی تھیں، مگر اس تاویل کی تب ضرورت ہوتی جب اللہ تعالیٰ کا انہیں بندر بنانے کا ممکن نہ ہوتا، جب اللہ تعالیٰ کا انہیں بندر بنانا ممکن نہ ہوتا، یا پہلے ان کی خصلتیں انسانوں والی تھیں اور اب بندروں والی بنا دی گئی، جبکہ ایک سلیم الفطرت انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو مسخ کر کے شکل بدل دیتے ہیں تو نہ کوئی ان کے پیچھے رہنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی نسل ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کی مشق کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی نئی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔